بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی سے چند دن پہلے میرے فون پر انجان نمبر سے میری ہی ایڈٹ شدہ تصاویر آنے لگیں۔ وہ اجنبی آدمی مجھے شادی سے انکار کرنے کے لیے کہتا اور میرے نہ ماننے پر میری بیہودہ تصویریں سارے خاندان میں پھیلا دیں، اور پھر میں ساری رات سو نہیں سکی تھی۔ پوری رات میری جاگتی آنکھوں سے گزری تھی، آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں مسلسل سہیل کا نمبر ملاتی رہی، کالز جاتی رہی، اور وہ بار بار میری کال کاٹ دیتا تھا، گویا وہ میری کوئی بات سننے پر رضامند ہی نہیں تھا۔ یہ سوچ کر کہ شاید وہ مجھ سے بات کر لے، لگاتار میں اسے میسیجز اور کالز کرتی رہی۔ پھر اس کا میسج دیکھ کر میں اپنی جگہ سن ہو کر رہ گئی۔ اس نے لکھا تھا، آج کے بعد مجھے کال مت کرنا، مجھ سے کبھی بات نہ کرنے کی کوشش مت کرنا، اور کبھی میرے سامنے مت آنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھوں تمہارا خون ہو جائے۔ میں نے انتہائی دکھی دل سے اس میسج کو پڑھا، میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو شخص مجھ سے محبت کا دعوے دار تھا، اب وہ مجھ سے اتنی جلدی کیسے دور ہو سکتا تھا؟ کیا اسے اپنی محبت پر بھی یقین نہیں رہا تھا؟ وہ تو مجھے کہتا تھا کہ تمہارے علاوہ مجھے دنیا میں کسی پہ اعتبار نہیں ہے، اور نہ ہی میں تمہارے علاوہ کسی اور سے ایسی محبت کر سکتا ہوں جیسے تم سے کی ہے۔ تو اب کیا ہو گیا تھا؟ اب اس کا اعتبار اتنی جلدی کیوں ٹوٹ گیا تھا؟ محض ذرا سی غلط فہمی کی وجہ سے اس نے بچپن کی محبت کو چھوڑ دیا۔ کیا یہی محبت تھی؟ یہی اعتبار تھا جو اس نے میرے ساتھ کیا؟ ایک انجان شخص کی باتوں میں آ کر مجھے چھوڑ دیا۔ کاش وہ انجان شخص میرے سامنے آ جاتا تو میں اس کا قتل کر دیتی۔ میں نے زور سے موبائل کو بیڈ پر پھینکا اور پھر دہاڑے مار مار کر رونے لگی۔ میری زندگی میں یہ جو نیا موڑ آیا تھا، اس کے بارے میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے اپنے مجھ سے بیگانے ہو جائیں گے، اور میں صحیح ہوتے ہوئے بھی غلط قرار دے دی جاؤں گی۔ پوری رات میں اس کشمکش میں مبتلا رہی کہ نہ جانے آنے والا سورج میرے لیے کیا خبر لے کر آنے والا ہے، اور اگلے دن جب میری آنکھ کھلی تو ایک نیا دن میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ نیا دن میرے لیے کوئی خوشی کی خبر نہیں لے کر آئے گا۔ پورا دن میں اپنے بستر پر پڑی رہی۔ میں اپنے گھر والوں کا سامنا کرنے کی خود میں ہمت نہیں کر پا رہی تھی، اور کسی نے آ کر پوچھنے کی بھی زحمت نہیں کی کہ میں کس حال میں ہوں۔ میں نے کل سے کچھ نہ کھایا تھا اور نہ کچھ پیا تھا۔ میری ماں جو میری ذرا سی تکلیف پہ تڑپ اٹھتی تھی، آخر وہ بھی اتنی بیگانی کیسے ہو گئی؟ میں کتنی دیر تک اسی طرح پڑی رہی؟ بھوک پیاس کی کیفیت سے میں جیسے انجان ہو چکی تھی۔ میرا دکھ اس قدر بڑا تھا جس نے میری ضروریات کو بھی جیسے مجھے بھلا دیا تھا۔ تبھی گھر میں مجھے بہت سارے لوگوں کی آواز سنائی دی، جس میں سب سے بلند آواز اس کی تھی جو کبھی میرے لیے زندگی کی نوید تھا۔ اور اب اس کی آواز سن کر مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے مجھے کسی نے موت کا پروانہ دے دیا ہو، کیونکہ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ آج کیا کرنے جا رہا ہے۔ آج اس بات کا فیصلہ ہونا تھا کہ میں اس کی زندگی میں رہوں گی یا اس کی زندگی سے دور چلی جاؤں گی۔ تھوڑی دیر کے بعد سب لوگوں کی آوازیں آنا بند ہو گئی، تو میں دکھتے سر کے ساتھ اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ میرا رخ بڑے کمرے کی طرف تھا۔ میں جانتی تھی کہ سب لوگ اسی کمرے میں ہوں گے، اور میرا اندازہ کچھ غلط بھی نہیں تھا۔ جب میں کمرے کے پاس پہنچی تو اندر سے آنے والی آوازوں کو سن کر میں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ وہاں میری زندگی کا فیصلہ ہو رہا تھا، میرے مستقبل کا فیصلہ، اور اس شخص نے جو میری ذات کا مان تھا، میرا بھروسہ تھا، اس نے سب لوگوں کے سامنے مجھے رسوا کر دیا، مجھے جیسے کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا، اور ایک ہی پل میں سارے رشتے ناطے توڑ دیے۔ میں کسی کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی میں پھر سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ یکدم میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا، اور پھر میں ساری دنیا سے بیگانہ ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھی۔ میرے پاس آیا بیٹھی ہوئی تھی، جو مجھے دیکھ کر تیزی سے میری طرف بڑھی اور مجھ سے میری طبیعت کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میری متلاشی نظریں کمرے میں چاروں طرف گھوم رہی تھی۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ میں اس وقت ہسپتال میں کیوں ہوں؟ اور میرے پاس صرف آیا ہی کیوں تھی؟ میرے باقی گھر والے، میرے ماں باپ کہاں پر تھے؟ میری ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھنے والے میرے ماں باپ میرے اس درد سے کیسے غافل ہو سکتے تھے؟ میں جان گئی تھی کہ زندگی میرے لیے اب آسان نہیں رہی تھی، اور یہ سب کچھ جو ہوا تھا، یہ کس نے کیا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس شخص کی میرے ساتھ دشمنی کیا تھی،
یہ سلسلہ تب سے شروع ہوا تھا جب میں کالج سے فارغ ہو چکی تھی۔ تبھی میرے موبائل پر انجان نمبر سے میسیجز آنا شروع ہو گئے، جس میں میرے لیے پسندیدگی اور محبت کا اظہار کیا جاتا۔ میں ان میسیجز کو اور کالز کو نظر انداز کرتی رہی۔ میں نے کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتایا، یہاں تک کہ میں نے اپنے منگیتر کو بھی اس سب سے لا علم رکھا تھا، اور میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ اور اگر میں اس دن اپنے گھر والوں کو یہ بات بتا دیتی تو آج میرے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ آج جس غم کو جھیل رہی تھی میں، اس غم سے میں آزاد ہوتی۔ ان دنوں میرے گھر والے میری شادی کی تیاریاں کر رہے تھے، اور اس دن میں سہیل کے ساتھ جا کر اپنی پسند کا شادی کا جوڑا لے آئی تھی ہم دونوں نے مستقبل کے حوالے سے کتنے خواب دیکھے تھے۔ میں ہمیشہ خود کو خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی تھی جس نے جو چاہا اسے مل گیا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میری قسمت مجھے وہاں پر مات دینے والی ہے جہاں پر مجھے اپنی جیت کا سب سے زیادہ یقین تھا۔ وہ دن بھی معمول کی طرح ہی کا ایک دن تھا۔ میری شادی میں محض ایک ہفتہ رہتا تھا جب میرے موبائل پر بار بار ایک ہی نمبر سے میسیجز آنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت ہی زیادہ ڈھیٹ تھا۔ میں نے اسے تنگ آ کر بلاک کر دیا۔ پھر وہ ایک کے بعد ایک نمبر سے میسیجز کرنے لگا۔ ہر میسیج میں ایک ہی بات تھی کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے، وہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، وہ مجھے کسی اور کا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اور اگر میں نے شادی سے انکار نہیں کیا تو وہ شادی کو روکنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ یہ میسیج پڑھ کر ایک بار میں گھبرا گئی۔ میں نے سوچا کہ امی کو سب کچھ بتا دوں، مگر پھر میں نے ان کی پریشانی کا خیال کر کے اس بات کو سب سے چھپا لیا اور کسی سے بھی ذکر نہیں کیا۔ تبھی اس نے میرے موبائل پر میری نازیبا تصویریں بھیجنا شروع کر دیں۔ وہ چہرہ میرا تھا مگر یہ تصویریں ایڈٹ شدہ تھیں۔ یہ دیکھ کر میرا سر چکرا گیا۔ میں نے اس نمبر پر کال کی تو میری آواز سن کر وہ جو کوئی بھی تھا مجھے کہنے لگا کہ اگر تم اپنی عزت چاہتی ہو تو اس شادی سے انکار کر دو، کیونکہ میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو یہ تمام تصویریں میں تمہارے گھر والوں کو دکھا دوں گا۔ تمہاری شادی تو ویسے بھی رک جائے گی، اگر میری بات مانو گی تو تمہاری عزت بچ جائے گی۔ میں نے فوراً سے فون بند کر دیا اور اسے بلاک کر دیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ دوسرے نمبر سے میسج کرنے لگا۔ میں اس ساری صورتحال سے بہت پریشان ہو چکی تھی۔ اگر اس نے تصویریں امی ابو کو یا کسی اور کو بھیج دی تو کیا ہوگا؟ اور اگر میں خود شادی سے انکار کر دیتی تو ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکل جاتا، اور میں شادی سے انکار کیسے کر سکتی تھی؟ کیونکہ میں تو سہیل کو بچپن سے پسند کرتی تھی اور ہماری رضامندی سے ہی ہماری شادی کی جا رہی تھی۔ میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ مجھے اس بات پر یقین تھا کہ میرے گھر والے مجھ پر اعتبار کرتے ہیں، وہ کبھی بھی کسی اہرے غیرے کی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ مگر یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ ایسی بہت سی تصویریں ابو امی اور میرے خاندان کے باقی افراد کو ملنے لگی۔ جب میرے منگیتر نے یہ سب کچھ دیکھا تو اس نے مجھے ہی مجرم سمجھا، اور اس نے اس نمبر پر کال کی تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ میری اس کے ساتھ بہت ٹائم سے دوستی ہے، اور یہ تمام تصویریں اس نے خود میری بنائی ہیں، اور سہیل نے اس کی تمام باتوں پر یقین کر لیا اور مجھ سے سارے رشتے ناطے ختم کر لیے۔ سب سے بڑھ کر تو یہ کہ میرے گھر والوں نے بھی مجھے ہی مجرم سمجھنا شروع کر دیا۔ کوئی بھی میری بات سننے سمجھنے پر تیار نہیں تھا۔ اب میں اپنے ہی گھر میں چوروں کی طرح رہنے لگی تھی۔ میں کمرے سے باہر نکلتی تو میری یہ کوشش ہوتی کہ ابو کی نظر مجھ پر نہ پڑے، کیونکہ مجھے دیکھتے ہی وہ غصے میں آ جاتے تھے، اور میں نے تو ہمیشہ ان کی محبت دیکھی تھی۔ ان کا غصہ اور بے اعتباری تو میری جان لینے کے لیے کافی تھی۔ پہلے تو امی نے بھی مجھ پر بہت غصہ کیا، مگر وہ میری ماں تھیں۔ ان کا دل پھر پسیج گیا اور انہیں میری بے گناہی پر یقین آ گیا، مگر وہ بھی اب پہلے کی طرح مجھ سے پیش نہیں آتی تھی۔ میری زندگی میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ اب پہلے جیسا شاید کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ میرا بی ایس کا رزلٹ آیا تو میں اس میں شاندار نمبروں سے پاس ہو گئی تھی۔ پہلی بار میری کامیابی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں تھا۔ امی نے مجھے مبارکباد دی تھی اور ابو نے تو گویا مجھ سے کوئی بات نہ کرنے کی قسم کھا لی تھی۔ میں جانتی تھی کہ مجھے آگے بڑھنے کی کبھی بھی اجازت نہیں ملے گی، اور اب میں گھر میں رہ کر بھی تنگ آ چکی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا اگر میں کچھ دن مزید گھر میں قید رہی تو میں پاگل ہو جاؤں گی۔ انہی دنوں جب مجھے سہیل کی شادی کے بارے میں پتہ چلا تو مجھے صحیح معنوں میں
اندازہ ہوا کہ کانٹوں پر سے روح کھینچنا کیا ہوتا ہے۔ مجھے اپنی جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ اس نے زندگی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کتنی آسانی سے کر لیا تھا۔ اس کے لیے مجھے بھلانا شاید بہت آسان تھا اور میرے لیے اتنا ہی مشکل تھا۔ خود کو مصروف کرنے کے لیے، اس کی یادوں کو بھلانے کے لیے جب میں نے امی سے جاب کرنے کی بات کی تو وہ کہنے لگی، تم جانتی ہو تمہارے بابا کو کتنا غصہ ہے تم پر، وہ کبھی بھی اس بات کے لیے نہیں مانیں گے، مگر میں بھی یوں گھر میں رہ کر کرتے ہوئے زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ جب امی نے بابا سے میری جاب کی بات کی تو وہ کہنے لگے کہ اس نے ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، وہ جو کرنا چاہتی ہے اسے کرنے دو، اسے مت روکو، ویسے بھی وہ ہماری بات نہیں سنے گی، ہمارے چہرے پر تو کالک مل چکی ہے، اس کی وجہ سے ساری عزت مٹی میں مل چکی ہے، اب وہ سیاہ کرے سفید کرے کیا فرق پڑتا ہے۔ امی نے ابو کا پیغام جوں کا توں مجھے پہنچا دیا۔ میں ابو سے کسی ایسے ہی فیصلے کی منتظر تھے اور تبھی میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے جاب کر لینی چاہیے۔ میں بہت ساری جگہوں پر انٹرویو دینے کے لیے گئی۔ ایک جگہ پر مجھے انہوں نے جاب کے لیے رکھ لیا۔ اب میں صبح 9 بجے آفس میں جاتی تو شام کو 5 بجے تک واپس آ جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ میں زندگی میں مصروف ہونے لگی اور میرے زخم جیسے بھرنے لگے تھے۔ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھنے لگی۔ میں سب کچھ بھولنا چاہتی تھی۔ اس دن پھر سے میرے نمبر پر میسیجز کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اب مجھ سے ملنے پر اسٹار کر رہا تھا تو اپنے کیے پر بالکل بھی نادم نہیں تھا۔ اب تو غصے سے میرا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ میں نے اسے کھری کھری سنا دی۔ اسے کہا کہ تمہاری وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی ہے، جو تم چاہتے تھے تم نے وہ کر لیا، تم جو کوئی بھی ہو اب میرا پیچھا چھوڑ دو، اس سے زیادہ کیا برا کرنا چاہتے ہو میرے ساتھ۔ اپنے ماں باپ کی نظروں میں تو گرا دیا مجھے، سب کی نظروں میں عزت کھو چکی ہوں میں، اور اب مزید کھونے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ جواباً وہ کہنے لگا کہ میرا مقصد تمہیں رسوا کرنا نہیں تھا، میں تو تمہیں عزت سے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، اور ابھی بھی میرا وہی فیصلہ ہے، مگر شاید تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس وقت بھی میں نے تمہیں یہی کہا تھا کہ اس شادی سے انکار کر دو، مگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ اس شادی کو روکنے کے لیے مجبوراً مجھے ایسا کرنا پڑا۔ میں اپنی اس بات پر شرمندہ ہوں، مگر میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اگر تم میری بات مان جاتی تو میں کبھی بھی ایسا نہ کرتا۔ اب مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جو کوئی بھی تھا میری جان پہچان کا ہی تھا، مگر سوال یہ تھا کہ وہ تھا کون، جو مجھے اتنی اچھی طرح سے جانتا تھا۔ جب یہی بات میں نے اس سے پوچھی تو وہ کہنے لگا کہ اگر میرے بارے میں جاننا چاہتی ہو تو تمہیں مجھ سے ملنا پڑے گا، تبھی میں تمہیں اپنا اصلی چہرہ دکھاؤں گا۔ میں اس کی بات سن کر الجھ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ میں اسے جانتی تھی۔ میری جان پہچان کے سبھی لوگ گھوم رہے تھے اور میں سوچنے لگی کہ اس قدر غلیظ حرکت کون کر سکتا ہے۔ مانا کہ میں بہت خوبصورت تھی اور خاندان سے بھی میرے لیے کئی رشتے آئے تھے، مگر ایسا کون سا شخص تھا جو اس حد تک گر سکتا تھا؟ بہت سوچنے پر بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور میں نے اس سے کہا کہ جب تک تم مجھے اپنے بارے میں بتا نہیں دیتے میں تم سے نہیں مل سکتی۔ میں نے اس کا نمبر بلاک کر دیا اور پھر ایک کے بعد ایک وہ کئی نمبرز سے مجھے میسیجز کرنے لگا۔ اس کا ایک ہی بات پر اصرار تھا کہ اگر تم میرے بارے میں جاننا چاہتی ہو تو تمہیں مجھ سے ملنا پڑے گا، اور میں ایسا مر کے بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس شخص پہ کوئی بھروسہ نہیں تھا مجھے، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اگر ایسی ویسی کوئی بات ہو جاتی تو میں جیتے جی مر جاتی۔ میرے ماں باپ تو ویسے بھی میرا اعتبار کرنے پر تیار نہیں تھے۔ اب میں نے جو بھی کرنا تھا سوچ سمجھ کر کرنا تھا۔ اس دن جب میں گھر واپس آئی تو سہیل اپنی نئی نویلی بیوی کے ساتھ ہمارے گھر میں موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا اور بنا کوئی بات کیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے اس کی کہی گئی تمام وعدے ایک بار پھر سے یاد آ گئے تھے، اور میں پھر سے سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ کوئی اتنی آسانی سے اپنی باتوں سے کیسے مکر سکتا ہے۔ میں جس کمپنی میں کام کرتی تھی اس کے آنر میرے ابو کی عمر کے تھے۔ وہ بہت مہربان اور شفیق انسان تھے۔ اپنے تمام ورکرز کا وہ بہت ہی زیادہ خیال رکھتے تھے۔ اس دن وہ بہت خوش تھے اور مجھے ان کی سیکریٹری سے پتہ چلا کہ ان کا بیٹا تعلیم حاصل کر کے پاکستان واپس آ رہا ہے اور اب یہ بزنس وہی سنبھالے گا۔ مجھے اس بات سے بھلا کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ میں یوں بھی اپنے کام سے کام رکھنے والی تھی
پھر کچھ دن کے بعد ان کی جگہ پر ان کا بیٹا آ گیا۔ اب وہی آفس کے تمام معاملات دیکھا کرتا تھا۔ میں جب بھی ضروری کام سے اس کے آفس میں جاتی تو اس کی بولتی ہوئی نگاہیں مجھے پریشان کر دیا کرتی تھیں۔ کبھی ایسی نگاہوں سے میرا منگیتر بھی مجھے دیکھا کرتا تھا اور اسے دیکھ کر مجھے ہمیشہ سہیل کی یاد آ جاتی تھی۔ اس دن بھی جب میں فائل دینے کے بعد اپنے کیبن واپس آنے لگی تو سر زین نے مجھے ضروری بات کرنے کا کہہ کر روک لیا۔ میں خاموشی سے ان کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ گئی اور یہ سوچنے لگی کہ نہ جانے ایسی کون سی ضروری بات ہے جس کے لیے انہوں نے مجھے روک لیا ہے۔ تبھی وہ کہنے لگے کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے بابا سے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے اور انہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر میں بابا کو آپ کے گھر بھیجنے سے پہلے آپ کی رضامندی لینا چاہتا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر میں جہاں کی تہاں رہ گئی تھی۔ مجھے اتنی جلدی اس سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ وہ ایک اچھا انسان تھا اور یقیناً وہ کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا تھا، مگر جو کچھ میرے ساتھ پہلے ہوا تھا میں نہیں چاہتی تھی کہ ایک بار پھر سے رسوائی میرا مقدر بنے۔ اسی لیے میں بنا کوئی جواب دیے خاموشی سے وہاں سے پلٹ آئی۔ گاہے بگائے کئی بار وہ مجھ سے میری رضامندی کے بارے میں پوچھتا رہا اور ہمیشہ میں خاموشی سے کترا کر گزر جاتی۔ کافی ٹائم تک جب اسے میری طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تو اس نے اپنے بابا کو میرے گھر رشتے کے لیے بھیج دیا۔ امی نے مجھے جب یہ بات بتائی تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ میں سمجھ رہی تھی کہ میری خاموشی سے وہ پیچھے ہٹ جائے گا، مگر امی مسلسل جب مجھ سے اس بارے میں پوچھنے لگی تو میں نے انہیں سوچنے کا کہہ کر ٹال دیا۔ مگر میں جانتی تھی کہ اگر میں نے شادی کے لیے ہاں کی تو ایک بار پھر سے وہی سلسلہ شروع ہو جائے گا اور پھر سے بے عزت ہو کر رہ جاؤں گی میں۔ تبھی میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے سر زین سے دو ٹوک انداز میں بات کرنی چاہیے، اور اگلے ہی دن میں نے زین سے صاف صاف بات کر لی، ان کو سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے تحمل سے میری بات سنی، کتنی دیر تک وہ خاموش رہے، اور پھر وہ مجھے کہنے لگے کہ تمہیں جس نمبر سے میسیجز آتے تھے وہ نمبر مجھے دکھاؤ، میں وہ نمبر کے بارے میں پتہ کر کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کس کا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ میں بھی اس سے پہلے اس نمبرز کا ریکارڈ نکلوا چکی ہوں، اور یہ نمبر کبھی کسی ٹیکسی ڈرائیور کے نام ہوتا ہے تو کبھی کسی اور غریب شخص کے، جو اس بات سے بالکل ہی لا علم ہوتا ہے۔ وہ جو کوئی بھی ہے بہت چالاک ہے اور اس تک پہنچنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ مگر زین نے کہا کہ یہ نمبر مجھے دو، میں اپنے طور پر پتہ کروں گا، اور تم اگر اس وجہ سے شادی سے انکار کر رہی ہو تو فکر مت کرو، ساری دنیا بھی تمہارے خلاف ہو جائے تو بھی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی تمہیں غلط سمجھوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم ایک اچھی لڑکی ہو۔ میں اس کی بات پر حیران رہ گئی اور سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ وہ ایک انجان شخص مجھ پر اعتبار کر رہا تھا، جبکہ میرے اپنوں نے مجھے بالکل بے اعتبار ٹھہرا دیا تھا۔ میرے گھر والوں کو مجھ پر یقین کیوں نہیں تھا؟ پھر انکل نے گھر میں کتنے ہی چکر لگا لیے، ابو نے ان کے بارے میں چھان بین کی تو انہیں یہ رشتہ معقول لگا، اور پھر میری رضامندی سے رشتے کو ہاں کر دی گئی۔ زین کے کہنے پر ہی میں نے منگنی کی تصویریں اسٹیٹس پر اپلوڈ کی تھی، اور پھر میری توقع کے عین مطابق اگلے ہی پل مجھے اس کے میسیجز آنا شروع ہو گئے تھے۔ زین کے کہنے کے مطابق میں نے ان میسیجز کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں اس کی کسی بھی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتی تھی، نہ ہی میں اس کی کال اٹھاتی تھی اور نہ ہی میں کسی میسیج کا رپلائی کرتی تھی۔ میرے اس رویے سے وہ بہت ہی زیادہ غصے میں آ گیا تھا، اور اس کے انداز سے لگتا تھا کہ وہ اب کسی بھی حد سے گزر جائے گا، اور زین نے کہا تھا کہ اسے اس قدر غصہ دلانا ہے کہ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھے اور ایسی غلطی کر دے جس سے ہم اس تک پہنچ جائیں۔ میں بھی زین کی کہی گئی باتوں پر عمل کر رہی تھی۔ اب وہ دن بدن مجھے ایڈٹ شدہ تصویریں بھیجنے لگا تھا، جن کو دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو جاتی اور کبھی کبھی دیکھے بغیر ڈیلیٹ کر دیتی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ اگر میں نے منگنی کو نہیں توڑا تو وہ میرے منگیتر اور میرے سسر کو یہ تمام تصویریں سینڈ کر دے گا۔ میں نے اس سے کہا تم نے جو کرنا ہے کر لو، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میرا یہ سارا اعتماد زین کا دیا ہوا تھا۔ میری اس بات سے اسے بہت غصہ آیا، اور پھر اس نے مجھے مزید تصویریں سینڈ کی۔ ان میں ایک تصویر کو دیکھ کر میں ٹھٹک کر رہ گئی، اور اگلے ہی دن جب میں نے زین کو اپنی تصویر دکھائی تو وہ کہنے لگا کہ یہ تصویریں تم نے کب بنائی تھی؟ تمہیں یاد ہوگا تم نے یہ تصویریں کس کس کو بھیجی تھی؟ تب مجھے یاد آیا کہ یہ تصویریں تو میں نے اپنی ایک دوست کو بھیجی تھی،
اور اس کے علاوہ میں نے کسی کو بھی یہ تصویریں سینڈ نہیں کی تھی۔ زین کہنے لگا کہ ہو نہ ہو تمہاری یہ دوست اس سلسلے میں ملوث ہے، مگر میرا ذہن نہیں مان رہا تھا کہ میری دوست ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ وہ تو مجھے بہت پسند کرتی تھی، اور اب تو کتنے ٹائم سے وہ شادی کر کے امریکہ شفٹ ہو گئی تھی، وہ بھلا ایسا کیوں کرے گی؟ زین کہنے لگا کہ مجھے ایک کلو مل گیا ہے، میں تمہیں جلد ہی بتاؤں گا کہ وہ شخص کون ہے، اور جیسا جیسا میں کہتا ہوں تم ویسا ویسا کرو تاکہ ہم اس کو بروقت پکڑ لیں اور وہ تمہیں مزید کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ زین کے کہنے کے مطابق میں اس کو غصہ دلاتی، اس کو اشتعال دلاتی، اور ایک دن وہ مجھے کہنے لگا کہ آج اگر تم مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے جب زین کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم رکشے میں چلو، میں تمہارے پیچھے پیچھے گاڑی میں آتا ہوں، فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ زین نے مجھے تسلی دی تو میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی، مگر مجھے دل ہی دل میں یہ فکر ستا رہی تھی کہ اگر کچھ غلط ہو گیا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گئی تھی۔ یہ ایک ہوٹل کا ایڈریس تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق میں لاسٹ والی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی۔ زین مسلسل مجھ سے رابطے میں تھا، مگر وہ ابھی تک گاڑی میں موجود تھا، وہ ابھی تک اس ہوٹل کے اندر نہیں آیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس شخص کو زین کی موجودگی کا احساس نہ ہو۔ اگر اسے زین کے بارے میں پتہ چل جاتا تو وہ شاید میرے سامنے کبھی نہ آتا۔ میں بھی ایک جگہ پر بیٹھی چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ سب لوگ اپنی اپنی باتوں میں، کاموں میں مصروف ہیں، کوئی بھی میری طرف متوجہ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری ٹیبل پر ایک لڑکا آیا اور آ کر سامنے بیٹھ گیا۔ میں اس کو دیکھ کر چونک گئی کیونکہ وہ میری دوست کا بھائی تھا۔ وہ مجھے بہت غور سے دیکھ رہا تھا اور کہنے لگا کہ تم نے یہاں آنے کے بارے میں کسی کو بتایا تو نہیں؟ یاد رکھو، اگر تم نے میرے بارے میں کسی کو بتایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب تو شک کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ یہ وہی ہے۔ تبھی میں نے زین کو میسج کیا اور تھوڑی دیر کے بعد زین یہاں پر موجود تھا۔ اسے دیکھ کر اس لڑکے نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر زین کے ساتھ 2 پولیس کے اہلکار بھی تھے۔ انہوں نے اسے قابو کیا اور تھانے میں لے گئے۔ پہلے تو اس لڑکے نے اپنی بات سے مکرنے کی کوشش کی، اس نے انجان بننے کی بہت ایکٹنگ کی، مگر پولیس والوں کی مار کے آگے وہ ہار مان گیا اور اسے سچ بتانا ہی پڑا۔ مجھے یہ سب کچھ بعد میں زین کی زبانی معلوم ہوا تھا، اور زین نے یہ سب کچھ میرے امی ابو کے سامنے مجھے بتایا تھا۔ اب امی ابو کے سامنے جب سچ آیا تو وہ بھی اس بات پر شرمندہ ہو گئے کہ انہوں نے مجھ پر اعتبار کیوں نہیں کیا تھا۔ زین کہنے لگا کہ لڑکیاں ہمیشہ اپنے گھر والوں کی وجہ سے ہی مار کھا جاتی ہیں، کیونکہ ان کے سگے ماں باپ ہی ان پر اعتبار نہیں کرتے، اور بہت سی لڑکیاں ایسی صورتحال میں دل برداشتہ ہو جاتی ہیں، اور کئی لڑکیاں تو خودکشی کر لیتی ہیں، اور ایسے درندے جو انہیں اس حد تک پہنچاتے ہیں انہیں کوئی بھی نہیں پوچھتا اور وہ آزادی سے پھرتے رہتے ہیں۔ اب میرے خاندان والوں کو بھی میری اصلیت پتہ چل گئی تھی، اور سب لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ یہ سب کچھ میرے منگیتر کی وجہ سے ممکن ہوا ہے، کیونکہ اس نے سب لوگوں کی طرح مجھ پر شک نہیں کیا تھا، بلکہ اسے اس بات کا یقین تھا کہ میں کبھی بھی ایسا کام نہیں کر سکتی۔ اب سہیل بھی بہت شرمندہ تھا کہ اگر وہ اس وقت مجھ پر یقین کر لیتا تو آج اس کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا۔ دراصل اس کی بیوی کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ سہیل مجھے پسند کرتا تھا، اور وہ شکی مزاج اور جھگڑالو قسم کی لڑکی تھی، بات بات پر اپنے شوہر پر شک کرتی تھی۔ اس نے سہیل کی زندگی کو اجیرن بنا دیا تھا۔ اب سہیل کو اپنی جلد بازی پر افسوس ہو رہا تھا۔ امی ابو کا رویہ بھی میرے ساتھ پہلے جیسا ہو گیا تھا، مگر اب مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ زندگی کے اس تاریک حصے نے جیسے میری ساری خوشیاں مجھ سے سمیٹ لی تھی، مگر مجھے اس بات کا یقین تھا کہ زین کی سنگت میں پھر سے خوش رہنا اور جینا سیکھ جاؤں گی۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ میری دوست کے بھائی نے کیا تھا، کیونکہ وہ مجھے پسند کرتا تھا اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ایک دو بار میری دوست نے مجھ سے اپنے بھائی کے بارے میں بات کی، جسے میں نے ہنس کر ٹال دیا تھا، کیونکہ میں سہیل کے علاوہ کسی اور کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ جب امجد کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے پھر دوسرے طریقے سے مجھے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس میں وہ کامیاب رہا۔ اس نے میری منگنی بھی توڑوا دی، اور میری دوبارہ منگنی ہونے پر وہ آگ بگولا ہو گیا۔ غلطی سے امجد نے مجھے وہ تصویر سینڈ کر دی تھی جو میں نے صرف ثنا کو ہی بھیجی تھی۔
اور تبھی زین کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں کسی نہ کسی حد تک ثنا ملوث ہے، مگر میرا دل اس بات کے لیے نہیں مان رہا تھا۔ اور اب جب سچ سامنے آ گیا تھا تو مجھے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ ثنا واقعی میں اس سارے قصے سے لا علم تھی۔ اس کے موبائل سے یہ تمام تصویریں اور میرا نمبر اس کے بھائی نے بہت پہلے لیا تھا، اور اب جب میں نے ثنا کو یہ ساری حقیقت بتائی تو وہ اپنے بھائی کی وجہ سے سخت شرمندہ تھی۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے لگی کہ میرے بھائی کی وجہ سے تمہارے ساتھ اتنا برا ہوا، جو کچھ بھی ہوا ہم تم سے معذرت چاہتے ہیں، مگر میرے بھائی کو معاف کر دو، اور وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے آئندہ ایسا کچھ نہیں کرے گا، مگر زین اس کے لیے رضامند نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا کہ گناہ گار کو اس کے گناہ کی سزا ملنی چاہیے۔ اگر گناہ گار کو اس کے کیے کی سزا نہیں ملے گی تو معاشرے سے ایسے لوگ ختم نہیں ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے ہی دوسرے لوگ سبق حاصل کرتے ہیں اور وہ پھر ایسی غلطیوں سے دور رہتے ہیں۔ ثنا کے بھائی کو 2 سال کے لیے قید ہوئی تھی، اور یقیناً وہ اس سزا کے لیے حق بجانب بھی تھا۔